18 ربیع الاول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ مکے میں بت پرستی کی ابتدا۔ قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور ایک خدا کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال قبل عمرو ابن لحی الخزاعی کا دور آیا۔ عمرو مکہ کا بہت بڑا دولت مند شخص تھا۔ اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے، جو اس زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی۔ ایک دفعہ وہ مکے سے ملک شام گیا۔ اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو ان سے پوچھا ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ عمرو ابن لحی کو ان کی بت پرستی اچھی لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بت لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج عام ہو گیا۔ اس طرح مکے میں بت پرستی کی شروعات عمرو ابن لحی الخزاعی کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو ابن لحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آتیں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجور کی شاخ کا تلوار بن جانا۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ ان کے ہاتھ میں دے دی، پس وہ تلوار بن گئی۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں شوہر کا حق ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں ڈر اور گھبراہٹ کی دعا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر اور وحشت کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھو سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح وجللت السماوات والارض بالعزۃ والجبروت۔ ترجمہ اس مقدس بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو فرشتوں اور روح کا رب ہے، اسی کی عزت و جبروت سے زمین و آسمان روشن ہیں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، دوستوں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوستوں میں سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو لوگ ان میں سے کفر پر قائم رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا میں کھانا پینا چند روزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں کم درجے والے جنتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محلوں کے درمیان 1 سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جنتی دور کے محلوں کو اس طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حور ہوگی اور عمدہ باغات اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے، جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، دست یعنی بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی اگلی ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست ہے، اس کے کھانے سے معدے میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ نمبر 10 نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔